الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ میں وما خلقت یعنی الجن والانس کی تخلیق، اور یہ تا جو ہے تا الفاعل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تخلیق جن اور انس کا مقصد کیا ہے۔ الا لیعبدون، الا یہ علامت الحصر ہے، یعنی صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر وہ چیز جو عبادت سے انسان کو غافل کر دیتی ہے وہ اس کے مقصد اولا اور مقصد زندگانی کے خلاف ہے، اور جو چیز اس عبادت میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس کا بھی حکم اسی عبادت کی طرح ہے۔ جیسے کہ قاعدہ اصولیہ شرعیہ فقہیہ ہے ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، جن چیزوں کے بغیر واجب چیز کی ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ بھی واجب کے حکم میں آ جاتی ہے۔ یعنی جو چیز عبادت میں مددگار ثابت ہوگی یا مددگار ہے تو وہ بھی اسی حکم کے ماتحت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے کس چیز کو؟ ان یشرک بہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو شریک بنایا جائے۔ کس چیز میں؟ عبادات میں۔ توحید کے خلاف شرکی امور میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ لا شک فیہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن جب بات توحید اور شرک کی آ جائے اٹس اے ریڈ لائن۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ سب معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے، جب تک بندہ توبہ نہ کرے، کیونکہ جو باقی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں نا وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف کر سکتا ہے انسان کے، اس آیت سے علماء نے یہ استنباط کیا انسان کے بغیر توبہ کیے بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جو شرک کے علاوہ ہے، لیکن شرک کو توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک ہے نا یہ اللہ کے ذات الہیہ پر اٹیک ہے۔ یہ جسٹ امیجن اواب، ہاں اواب بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ شرک نہیں کرو، ہاں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں نا، جسٹ امیجن، آپ نے یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹس سیم، جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے؟ آج کل روبوٹکس کا زمانہ ہے، ہاں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، چیٹ جی بی ٹی کا زمانہ ہے، ہاں، اور بڑی اس میں سپیڈ اور بڑی وہ آئی ہوئی ہے۔ ابھی ایک ڈیبیٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ وہ بولتے ہیں کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ روبوٹکس ہمارے اوپر قابض ہو جائیں گے؟ کیا ان کے پاس وہ کانشیسنس ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے نا آج کل۔ بلکہ ایک روبوٹ کو لا کے پوچھو کہ اگر تمہیں ہم فل اتھارٹی دے تو تم سب سے پہلے کیا کرو گے؟ وہ سب سے پہلے میں تم لوگوں کو سیدھا کروں گا، تمہارے اوپر حکومت کروں، ہے نا؟ آپ ذرا سوچئے اس روبوٹ کو جس کے اندر ہزاروں نقائص ہیں، وہ انسان کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، وہ تو دور کی بات ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے گا. آپ اس روبوٹ کو بناتے ہو تو ایز اے ماشاء اللہ انجینئر آف روبوٹکس بناتے ہو، تیار کرتے ہو، ہاں وہ ماشاء اللہ ہٹا کٹا لوہے کا باڈی بلڈر بن جاتا ہے. آپ اس کو آرڈر کرتے ہو، وہ آپ کی بات نہیں سنتا. تو یہ کیا آپ کے حق کے خلاف نہیں؟ ہاں ادھر تو ہم بڑا وہ کہتے ہیں اٹس امپاسبل دیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول ڈو وار اگینسٹ ہیومن بینگ بٹ وی آر ڈوئنگ وار اگینسٹ اللہ. کین یو امیجن دیٹ؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے واللہ، یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں ہمارے پیارے ملک پاکستان جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، یعنی کوئی بھی حق عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. Only Allah is worthy of worship, no one else. اب عبادات میں کیا کیا داخل ہو جاتی؟ الدعاء، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. تو آپ جب دعا کسی اور کے لیے کرتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور سے مانگتے ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اس پیارے ملک میں مزارات بنے ہوئے ہیں، قبور بنے ہوئے ہیں، ادھر اللہ کے سوا پکارا جاتا ہی نہیں جاتا. ہاں واللہ یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ کھلم کھلا یہ کہا جاتا ہے کہ داتا دربار میں جا کے کہ اے داتا مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹی دے دے. استغفر اللہ. بیٹا بیٹی دینے کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو حقیقی اولیاء اللہ ہے نا ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. اولیاء اللہ کے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ ان کو مانتے ہیں مخلوق. اولیاء اللہ جو حقیقی اور صحیح ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، آنکھوں کے نور ہے، دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ مخلوق ہے. مخلوق کو خالق کے مقام پہ بٹھا کے اس کو سجدہ کیا جائے. ایک شخص جو قبر میں ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو ختم ہو چکا ہے. یہ تو illogical ہے، یہ لاجیکل بھی نہیں ہے. جو ڈیڈ ہے، فنشڈ، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملنے والی، وہ آپ کی کیا، بلکہ وہ آپ کے دعا کا محتاج ہے. بلکہ کئی جن کے بارے میں ہم کچھ لوگ ان سے مانگتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا. مثلا جنید بغدادی، ان کی باقاعدہ کتاب ہے، اس میں وہ سختی سے منع کرتے ہیں، لیکن آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس دن ایک بندہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے فون کرتا ہے کہ بھائی جان اجمیر شریف میں ایک دیگ لگا دو. ٹی وی والے کو کہتا ہے یا اجمیر شریف میں میرے لیے دعا کر لو. وہ ٹی وی اینکر حیران ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے بھائی جان تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو. اور اسی طرح عبادات میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ سجدہ. غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، بلکہ شرک بھی داخل ہو سکتا ہے، شرک ہے. بعض روایات میں من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، میں نہیں کہہ رہی. اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو. بیچ میں ہم کیوں بندے کو گھسا رہے ہیں؟ کیوں ہم بولتے کہ یار وہ میرے لیے وسیلہ ہے؟ کیا اگر وسیلہ مانگنا صحیح ہوتا تو صحابہ نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون قریب تر ہے اللہ کے؟ کیا تابعین نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے 300 سال تک آپ ایک بندہ لے آئے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مانگا. جب وہ نہیں تو ہم کس کھیت کی موری ہے؟
کفار قریش، کفار قریش سے جب کہا گیا کہ تم ان بتوں کی کیوں وہ کرتے ہو، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، زلفا ہے، وسیلہ ہے. لیکن یہی کفار جب ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ہوتے تو کیا ہوتا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں تو مرنے والا ہوں، پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ ان کو نجات دیتا وہ پھر شرک کرتے. آج کیا ہمارے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم وسیلہ مانگتے؟ اللہ وہ پاک ذات ہے جو روزانہ ینزل الی سماء الدنیا کما یلیق بجلالہ وعظیم سلطانہ. سماء الدنیا پہ اللہ کا نزول باری تعالیٰ ہوتا ہے جیسے اس کے لائق ہے، اور وہ کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو میں اسے معاف کر دوں. ہاں اسی طرح میں سجدے کے بارے میں بات کر رہا تھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے بعض قبور پر لوگ سجدہ کرتے ہیں. بلکہ میں نام بھی لے لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. کچھ اشخاص ہیں چلے ان کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ زندہ بیٹھا ہے اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس مخلوق کو. یہ مومن کی پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے، یہ غیرت ایمانی کے خلاف ہے. لیکن افسوس دنیا کے سامنے کیا جاتا ہے اور کسی کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے لوگوں کو تکلیف ہو. کیوں اتنا نارملائز ہو گیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کہ کوئی اس پہ بات کرنے سے ڈرتا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلی چیز ہے. قرآنی آیات کے مطابق جتنے بھی رسول بھیجے گئے تھے کہ ان اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، کھلم کھلا شرک، کھلم کھلا اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، اللہ کے سوا لوگوں کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے سوا اولیاء اللہ اس کون کو چلا رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور بڑا خطرناک عقیدہ ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور عقیدہ انڈائریکٹلی سلولی انکانشیسلی ڈالا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. آپ کو پتہ ہے وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ بڑا خطرناک ہے، خدا کی قسم. اس پہ علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا. کیا مطلب ہے اس عقیدے کا؟ وحدت الوجود کا مطلب ہے نعوذ باللہ انسان اور اللہ ایک ہو گیا. استغفر اللہ، اللہ بچائے. یہ ابھی میں کہہ رہا ہوں نا تو میں بھی لرز رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی لرزنا چاہیے. لیکن افسوس ان کو قوالی کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. واللہ قوالی جس میں شرکیات ہے وہ بدتر ہے بنسبت گانوں کی. گانا سننا بہتر ہے بنسبت میں شرک کی قوالی سنو. کیوں؟ کیونکہ شرک گانے سے بھی خطرناک گناہ ہے. واللہ یہ جو رکشے چنچی اور بسوں میں آپ دیکھیں، میں نے ایک دن میں بس میں جا رہا تھا، وہ ٹی وی لگایا ہوا ہے، اس نے ادھر قوالی لگا دی. بڑا مشہور قوالی گانے والا ہے، بڑا اس کا نام، بڑا لوگ اس کے سامنے اس کے وہ کرتے ہیں، پاؤں چھوتے ہیں. واللہ شرکیہ کلمات قوالی میں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہمیں جو سیکھنی چاہیے وہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جائے. اور عبادت کے بہت سارے فارمز ہیں.
بہت سارے ہیں، مثلا سجدہ ہو گیا، نماز ہو گئی، قربانی ہو گئی، اسی طرح دعا ہو گئی، اور بھی وہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بتلائیں، پیار سے بتلائیں. سختی کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن پیار سے بتائیں، کھل کے بتائیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں. شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے توحید ہے، پھر باقی چیزیں ہیں. توحید کے بغیر، توحید اسلام کی روح اور جوہر اور جان ہے. جس اسلام میں توحید نہیں، اس اسلام کو کیا اسلام کہا جانا چاہیے؟ آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ اتحاد بین المسالک کی بات کرتے ہیں. ہاں، ہم بھی بات کرتے ہیں کہ سارے مسالک ایک ہونے چاہیے، لیکن کس بنیاد پہ؟ توحید کی بنیاد پہ، قال اللہ قال رسول کی بنیاد پہ تو واللہ سب تیار ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. صرف بناوٹی دکھاوا اور پیسہ کچھ مل جائے اس کے لیے بالکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور کٹر موحد بنائے. نو کمپرومائز آن توحید، نو اپولوجیٹک مسلم آن توحید. ہمارے پاس انکریجمنٹ اور اتنی کریج ہونی چاہیے کہ ہم کھل کے اس کا بیان کریں، لیکن ود رسپیکٹ اور ادب کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو موحد بنائے. بے شک توحید جنت کی چابی ہے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.